مایوس نہیں کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت کا اس شعر پر توجہ چاہوں گا خصوصیت کے ساتھ، علامہ ریاض الدین صاحب قبلہ۔ مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتے ہیں، مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتے ہیں، مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتے ہیں، جھولی بھر دیتے ہیں سرکار چلو دیکھا ہے، جھولی بھر دیتے ہیں سرکار چلو دیکھا ہے۔ اور اتنا بڑا مقام آپ کا کیوں ہے؟ حضرات بہت بڑے اللہ کے نبی حضرت خضر علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں ہر ایک آدھے گھنٹے پر تشریف لایا کرتے ہیں، اور میں نے اس کو مولانا عارف صاحب قبلہ میں نے اس بات کو میں نے کتاب میں بھی پڑھا ہے، مسعود ملت مولانا محمد علی مسعودی کی لکھی ہوئی کتاب جس کا نام میرات مسعودی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ہر ایک آدھے گھنٹے پر حضرت خضر علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوا کرتی ہے، اور جو بھی ان کی بارگاہ میں آدھا گھنٹہ 45 منٹ باادب بیٹھ کر کے دعا کرے گا، مولا تبارک و تعالی اس دعا کو قبول و مقبول فرمائے گا۔ وہ استاد الشعراء جناب سمی بہرائچی کا یہ کلام ہے، وہ اپنے اس کلام میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام روزے پر، 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 آتے رہتے ہیں بار بار چلو دیکھا ہے، آتے رہتے ہیں بار بار چلو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، حق ہے، آتے رہتے ہیں بار بار، ماشاء اللہ، آتے رہتے ہیں بار بار، آتے رہتے ہیں بار بار چلو دیکھا ہے۔ آخر شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ او غازی سرکار کے کاشان کا پیارا منظر، غازی سرکار کے کاشان کا پیارا منظر، یہ ہمارے علماء سب سمجھ رہے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ مامی حضرات اگر نہیں سمجھ رہے ہوں گے، اللہ رب العزت آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب علماء سمجھ رہے ہیں، وہ آپ مامی حضرات بھی حافظ و قاری ارشاد صاحب کی نعت کو لگ رہا ہے کہ سنتے سنتے پست ہو گئے ہیں کہ مست ہو گئے ہیں، مگر الحمدللہ یہ علماء میں بہت مقبول شاعر ہیں، سب اسب ہو گئے ہیں، بہت ہی مقبول شاعر ہیں الحمدللہ۔ آپ مامی حضرات پست نہیں بلکہ مست ہی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے اپنے کلام میں نام لیا ہے، اور جس جگہ اعلیٰ حضرت کا نام جو سننے لیتا ہے اس کا ایمان کے اندر چارجنگ ہو جایا کرتی ہے، اس کے اندر ایک جذبہ بیدار ہو جایا کرتا ہے۔ ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کے چاہنے اور ماننے والے ہیں۔ آخری شعر حاضر کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ غازی سرکار کے کاشان کا پیارا منظر، 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 کیوں سبھی بیٹھے ہو بیکار چلو دیکھا
تھے وہ بیکار چلو دیکھائے غازی ہند کا دربار چلو دیکھائے روضہ سید سالار چلو دیکھائے درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وقیل کریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وقت کافی گزر چکا ہے، پھر بھی میں اپنے مختصر انداز میں کچھ واضح و نصیحت کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت اس چند الفاظ جو میں بولوں ہم کو حق بولنے کی، آپ تمام حضرات کو حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی مولا تبارک و تعالیٰ توفیق رفیق مرحمت فرمائے. حضرات محترم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت ارشاد فرماتے ہیں خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. حضرات محترم حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے. آپ سنجر کی سرزمین پر پیدا ہوئے 14 رجب المرجب 537 ہجری 1142 عیسوی میں آپ کی ولادت بسعادت سنجر کی سرزمین پر ہوا کرتی ہے. آپ کی وصال پرملال 6 رجب المرجب 633 ہجری میں آپ کی وصال پرملال ہوا کرتی ہے. آج ہم اور آپ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 رجب المرجب شریف کو عرس پاک مناتے اور رچاتے ہیں. حضرات محترم کون غریب نواز؟ ذرا غریب نواز کو ہم اور آپ صحیح معنوں میں جانیں کہ یہ کون سی ذات بابرکات ہے، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. حضرات محترم خواجہ فارسی کا لفظ ہے، امام مسلم صاحب قبلہ یہ سمجھ رہے ہوں گے. خواجہ تو بہت دنوں سے آپ نامی حضرات سماعت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہماری ماں بہنیں بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ اور اس کے رسول کا جو طریقہ تمدن ہے اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. حضرات محترم حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ذات بابرکات ہے. خواجہ لفظ فارسی کا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سردار کے، آقا کے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا غریب تھے جو لوگ ان کو غریب نواز کہا کرتے تھے؟ نہیں دوستو، وہ غریب نہیں تھے. ان کا لقب تو حضور معین الدین ہے اور آپ کا نام حضور، آپ کا نام محمد حسن ہے. آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کا نام ام البرا ہے. آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی ذات بابرکات کا نام ہے کہ جب موبائل کا دور دورہ نہیں تھا، جب ٹیلی فون کا دور دورہ نہیں تھا، جب کسی جہاں تک کی گاڑی گھوڑے کا انتظام و احتشام نہ تھا، اس دور میں سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اور ایمان سے مشرف فرمایا تھا. حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر کے مسلمان کیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں تک کی بات پر اگر غور و فکر کیا جائے، آپ اپنے راجستھان کی سرزمین پر، اجمیر شریف کی سرزمین پر آپ جلوہ فرما ہیں. ایک رجب ہو جایا کرتا ہے، دو رجب گزر جایا کرتا ہے، 3 رجب گزر جایا کرتا ہے، 4 رجب گزر جایا کرتا ہے، یہاں تک کہ 6 رجب المرجب شریف کے یہاں تک کہ دن کی تاریکی میں آپ اپنے حجرے کو بند کر لیا کرتے ہیں. بند کرنے کے بعد میں
مولا تبارک و تعالی یہ کیا معاملہ ہے؟ آج 6 دن ہو گئے ہیں اور اسی کوٹھی کے اندر اپنے دروازے کو غریب نواز بند کیے ہوئے ہیں. معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لوگ روزانہ آپ کے اوراد و وظائف کی آواز کو سنا کرتے تھے. روزانہ لوگ آپ کے یہاں تک کی آوازوں کو سنا کرتے تھے. جب 6 رجب المرجب شریف کا دن گزرا، جب 6 رجب المرجب شریف کی تاریخ لگی، ظہر کا وقت ہے، سارے مریدین حیران و پریشان ہے. مولا کے کیا معاملہ ہے؟ آج اس کوٹری سے، آج اس کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر. اس آواز کو سننے کے لیے لوگ حیران و پریشانی کے عالم میں تھے. آپ کے مریدین نے سوچا کہ آج 6 دن گزر گئے ہیں، اس کوٹری کے اندر سے آواز نہیں آ رہی ہے. ایک مرید اپنے دل کو مضبوط کر کے اور اس دروازے کو جب توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کے جسم سے، آپ کے چارپائی سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. آپ کے ایک مرید ہیں اور وہ مرید حضور غریب نواز کی پیشانی کو جب دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ غسل کر کے لیتے ہوئے ہیں، آرام فرما ہے. اللہ اکبر. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب پیشانی پر آپ بوسہ لینا چاہتے ہیں، جب آپ اپنے پیر و مرشد کے پیشانی پر جب بوسہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ ھذا حبیب اللہ، ھذا حبیب اللہ وماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی محبت میں یہ انتقال کر چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا فانی سے جا چکا ہے. جب حضور غوث اعظم جب حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پرملال کا عالم یہ ہے تو ان کے زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کسی اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں ماننے والا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ عشاء کی نماز کو پڑھ لیا کرتے ہیں. بڑے ہی غور سے سنو مسلمانوں، میری ماں بہنیں بھی سنیں کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اپنے اس دین کو پھیلایا ہے. آج ہم اور آپ اپنے دین کو ہلکے پھلکے میں لے کر کے زندگی گزر کر رہے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، حضور سیدنا معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج جو ہم اور آپ گن گا رہے ہیں، آج ان کے نام کا ہم اور آپ فاتحہ دلا رہے ہیں، آج ان کا ہم اور آپ چرچا کر رہے ہیں. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی ذات بابرکات ہے. ہمارے سہلے ماما بھی اس کو سننے کی کوشش کریں اور اس پر سارے لوگ غور و فکر کریں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کو پڑھ لیا کرتے ہیں. پڑھنے کے بعد میں آپ کے بہت سارے مریدین ہیں اور عشاء کی نماز جب آپ پڑھ لیا کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد میں جو آپ کے مریدین آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد میں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مریدو سنو سنو، اگر آنے والی فجر کی نماز کوئی میرے پیچھے پڑھ لے گا وہ سب کے سب جنتی ہو جائے گا. سبحان اللہ. سب کے سب جنتی ہو جائے گا، مگر اس بات کو کسی سے ظاہر مت کرنا، اس بات کو کسی سے بتانا نہیں، اس بات کا کسی سے اعلان مت کرنا. حضرات محترم، جب سارے مریدین اس بات کو سنتے ہیں، سننے کے بعد میں اپنے اپنے بستر استراحت پر سارے لوگ جا کر کے سو جایا کرتے ہیں. ایک ہی ذات بابرکات ہے جن کو معین الدین حسن چشتی کہا جاتا ہے، جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے. کیا آپ غریب تھے؟ کیا آپ مفلس و تنگ دست تھے؟ نہیں دوستو، بلکہ آپ کو غریب نواز کا خطاب کیسے ملا ہے؟
آپ کو غریب نواز کیوں کہا گیا ہے؟ چند جملوں میں اس کو سماعت کرتے چلیں، مختصراً میں بیان کر رہا ہوں۔ سارے کے سارے مریدین یہاں تک کہ اس بات کو سننے کے بعد میں اپنے بستر استراحت پر جلوہ فرما ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک ہی ذات ببرکات ہے جس کا نام معین الدین حسن چشتی ہے، آپ سے رہ نہ جا سکا۔ آپ جب اس بات کو سنتے ہیں، سننے کے بعد میں اپنے محلے کے اندر جا کر کے اور اس چیز کا اعلان کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کو بتا دیا کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، میرے پیر و مرشد سیدنا خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ہے کہ آنے والی فجر کی نماز اگر کوئی میرے پیچھے پڑھ لے گا تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ سارے محلے کے اندر آپ اعلان کر رہے ہیں، سارے راجستھان کے اندر، سارے یہاں تک کہ راجستھان کے اندر آپ اعلان کر رہے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اس کا اعلان آپ سوتے نہیں ہیں، پورے محلے کے اندر کر دیا کرتے ہیں۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، سارے کے سارے لوگوں کا ایک مجمع ہو جایا کرتا ہے، آپ بھی اس کے اندر تشریف فرما ہے، اور جب آپ داہنی طرف فجر کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کے پیر و مرشد جب بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کے پیر و مرشد پوچھتے ہیں کہ اے مریدو سنو سنو، اتنا بڑا اس مسجد میں مجمع کیسے ہوا؟ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس بات کا کوئی یہاں تک کہ اعلان مت کرنا، اس بات کو کوئی ظاہر مت کرنا، اس بات کو کون سا بندہ بتا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے پیر و مرشد، اس بات کا اعلان کرنے والا کوئی اور انسان نہیں ہے، اس بات کو بتانے والا، اس بات کو پورے محلے کے اندر پھیلانے والا کوئی اور آدمی نہیں ہے، بلکہ یہی آپ کا گستاخ، یہی مجرم معین الدین ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے معین الدین، میں نے جب اس بات کو بتایا تھا تو اس بات کا بھی میں نے تم لوگوں کو خبر دیا تھا، اطلاع کیا تھا کہ اس بات کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا، اس بات کو کسی سے بتانا نہیں۔ آپ نے اس بات کو کیوں بتایا؟ اے میرے ملت کے نوجوانوں، خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے فرماتے ہیں حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو میرے پیچھے نماز فجر پڑھ لے گا وہ سب کے سب جنتی ہو جائے گا، مگر اس کا اعلان مت کرنا۔ اے میرے آقا، میں اس کا اعلان کیا ہوں، اگر میرے وجہ سے اتنا بڑا مجمع جہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو ان جنتیوں کے بدولت یہ معین الدین بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی مقام پر آپ کے پیر و مرشد سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج سے تم کو صرف اور صرف دنیا معین الدین ہی کے نام سے جانا کرتی تھی، مگر آج سے تم کو میری بارگاہ سے غریب نواز کا خطاب کیا جا رہا ہے، غریب نواز کا لقب دیا جا رہا ہے۔ جب تک تم اس دنیا میں رہو گے، صبح قیامت تک تم کو یہاں تک کہ غریب نواز کے نام سے لوگ جانتے اور مانتے رہیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ پاک کا دامن، خواجہ ہند، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت عمدہ قاری صاحب، ماشاءاللہ، بہت خوب، لاجواب۔ حضرات محترم، آپ کے پیر و مرشد نے خطاب سے نوازا تھا کہ دنیا صرف آپ کو معین الدین ہی کے نام سے جانتی تھی، آج سے تم کو لوگ غریب نواز کے نام سے جانیں گے۔ حضرات محترم، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اولیاء کاملین کی جماعت پرہیزگار ہی ہوا کرتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہر ایک انسان سے ڈر رہا ہے۔ اگر جانور کو لے لیا جائے،
जानवर भी डर रहा है कि कहीं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वाला ना आ जाए। आज जो घास आप देख रहे हैं, ये घास भी एक इंसान से डर रहा है कि कहीं इसको कोई चरने और चुगने वाला नजर ना आ जाए, जो इसको चर और चुग जाए। अल्लाह अकबर। हर एक इंसान आज दुनिया, आज हर एक इंसान से डरती हुई नजर आ रही है। मगर ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसी खाके गीती पर एक ऐसी जाते बाबरकात है जो किसी से नहीं डरती है, जिसका बवागे दुहल कुरान ऐलान कर रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक औलियाए कामिलीन, अल्लाह के जो वली हुआ करते हैं, वो खौफो खतर हुआ करते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं, बल्कि वो अल्लाह से डर गए हैं। जो अल्लाह से डर जाता है तो कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बन करके चमक रहा है, कोई सैयदना वार से पाक बन करके चमक रहा है। मेरे गाजी, वो मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत से करे, हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी के नाम से चमक रहे हैं। आज जो अल्लाह से लोग, जो अल्लाह से औलियाए कामिलीन हमारे डर गए हैं, वो बेखौफ हो गए हैं, और आज उनका हर एक इंसान गुन गाता हुआ नजर आ रहा है, आज उनका चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें और आपको चाहिए कि अपने अपने औलियाए कामिलीन की इश्क व मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर बसाएं, और जो हमारे गुज़राने दीन ने हमें और आपको तरीके तमद्दुन दिया है, जो हमें और आपको सलीका बताया है, इस पर हमें और आपको अमल पैरा होने की जरूरत है। हजरात मोहतरम, आज सबसे ज्यादा हमारे और आपके अंदर इस चीज की कमी महसूस हो रही है कि आज अल्लामा मुस्लिम साहब किबला, इन्होंने भी मुझसे फरमाया कि हजरत इस पर गुफ्तगू कुछ कर दीजिए। आज हमारे और आपके, हमारा और आपका वकार नहीं है। कभी हम लोगों ने इस बात को सोचा नहीं दोस्तों, कभी हम लोगों ने इस पर गौर व फिक्र नहीं किया कि आज समाज में हम लोगों का वकार क्यों नहीं है। आज अगर पुलिस स्टेशन में जाएं या तहसील में जाएं, क्या कहीं भी दुनियावी जगहों पर जाएं, हम लोगों का वहां पर इज्जत व वकार नहीं है। इस पर हम लोगों ने कभी गौर व फिक्र नहीं किया। आज वजह खास क्या है कि आज हम और आप अपने तालीम से दूर हैं। आज हम और आप अपने तालीम और तरबियत से आरास्ता नहीं है। हजरात मोहतरम, आज इसीलिए हमें और आपको दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी और माँ बहनें बड़े ही तज़्बो एहतशाम के साथ, बड़े ही जहां तक कि हुस्न आरा के साथ, बड़े ही आराइश के साथ खुले बाजार घूम रही है, खुले बाजार में खा पी रही है। हजरात मोहतरम, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सबको सलीका अता फरमाए। हजरात मोहतरम, पाक पर्दा रहोगे तो आज हमें और आपको गैरों की नजरों से हमारी और आपकी हिफाजत होगी। हमारे और आप पर कोई बुराई की नजर नहीं डाल सकेगा। हजरात मोहतरम, जब अपने बच्चे को आप तालीम और तरबियत से आरास्ता और पैरास्ता करेंगे तो वही बच्चा जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा, जब वही बच्चा आलिम दीन बन जाएगा, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने माँ को अपना तरीके तमद्दुन बताएगा कि मेरी माँ, आप इस तरह से चलिए। वो अपने बहन को तरीके खास पर चलाने की कोशिश करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बाप का इकलौता लड़का, मगर मेरे वालिदैन का करम हुआ, ये हमारे मामू लोग बैठे हैं, 5 मामू में अकेला भांजा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इन लोगों की दुआओं से, वालिदैन की दुआओं से, असातिज़ाए कराम के करम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे आलिमे दीन बनाया। आप भी अपने बच्चों को आलिमे दीन बनाओ, हाफिज़े कुरान बनाओ। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे मिल्लत के नौजवानों कि सिर्फ और सिर्फ हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिमे दीन बनाओ, दीन का फकीह बनाओ, बल्कि आप
اس کو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرو, آپ اس کو وکیل بھی بناؤ, آپ اس کو جہاں تک کی دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر کے اور اس کو اپنا بھی دین سکھاؤ. جب اپنا آپ دین سکھائیں گے تو مذہب کے حوالے سے جانے گا ماں باپ کا تو احترام کیا ہے, باپ کا تو احترام کیا ہے, رشتہ دار اعزاء اقربا کا کیا تو احترام ہے, وہ آپ کا بیٹا آپ کو بتائے گا کھڑے ہو کر کے پانی پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے, کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے, جہاں تک کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب ہم اور آپ تعلیم و تربیت سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں گے, ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے جب تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گے تو ہر ایک اسلامی طریقہ ان کے اندر جہاں تک کہ پیوست ہو جائے گا اور وہ اسی پر اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل عیال کو, اپنے رشتہ داروں کو چلانے کی کوشش کریں گے. اللہ اکبر. آج ہماری اور آپ کی ماں بہنوں کا کیا حال بن چکا ہے, آج کتنا برا حال ہے کہ آج یہ ایک سے ایک ڈیزائن کپڑے, ایک سے ایک یہ یہاں تک کہ بہتر سے بہتر مارکیٹ میں کپڑے لے کر کے اور اپنے آپ پر فخر کرتے ہوئے اور مارکیٹ میں جاتی ہیں کہ میرے جیسا حسین و جمیلہ کوئی نہیں ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اے میری ماں بہنوں, یہ حسن و جمال, یہ خوبصورتی صرف اور صرف دنیا ہی تک محدود ہے. جب ہمارے اور آپ کے جسم سے یہ روح قبض ہو جائے گی, جب یہ روح نکل جائے گی تو وہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. سب سے پہلے اگر آپ کو قبر کے اندر اتارا جائے گا اور سب سے پہلے آپ سے اگر سوال کیا جائے گا تو یوں سوال کیا جائے گا کہ روز محشر کی جاگ ادواس بوت اولی پرش سے نماز بوت. سب سے پہلے ہم سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا, میری ماں بہنوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں رہ کر کے سب سے مہنگا کپڑا پہنا تھا کہ نہیں پہنا تھا, آپ نے کس قدر لباس کو زیب تن کیا تھا, یہ نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ ہم سے اور آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنے وقت کی نمازوں کو پڑھا تھا, آپ نے کتنے وقت کو نمازوں کو پڑھا تھا, کتنی نمازوں کو چھوڑا تھا. اللہ اکبر. ہماری ماں بہنوں سے اگر نماز کے لیے کہو, یہ ہمارے جناب سیٹھ کلو ماما بھی کہہ رہے تھے عورتوں کے حوالے سے, حضرات محترم, عورت گھر کو سدھار دیتی ہے اور عورت گھر کو بگاڑ بھی دیتی ہے. اگر عورت تعلیم یافتہ ہے تو اپنے بچوں کو صحیح طریقے تمدن بتائے گی. حضرات محترم, آج ہمیں اور آپ کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اور آپ کو اگر ان سے اگر کہا جائے کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا. نماز پڑھنا جب آپ نے کبھی سیکھا ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ نماز جو بھی تم کو آتا ہے وہ نماز پڑھو. اگر نماز پڑھنا نہ آتا ہو تو کم از کم درود شریف پڑھو, مصطفیٰ جان رحمت پر درود پاک پڑھو. حضرات محترم, اگر درود شریف نہ آتا ہو تو اگر آپ کے گھر کے اندر قرآن موجود ہو تو اس قرآن کو آپ نہا دھل کر کے پاک و صاف ہو کر کے اس قرآن پر انگلیاں چلاؤ. اس قرآن کو دیکھنا ثواب, اس قرآن کو چومنا ثواب, اس قرآن کو پڑھنا ثواب. اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نیک بنو, اچھے بنو, نماز کے پابند بنو. ہمیں اور آپ کو اسی طرح سنت مصطفیٰ ادا کرنے کی, سنت مصطفیٰ کی محفل کو رچانے کی اللہ رب العزت توفیق و رفیق مرحمت فرمائے. لائق مبارکباد ہو آپ سب جملہ برادران اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے اقبال بھائی جو انہوں نے اپنے بچے کے ختنے کے موقع پر, عقیقے کے موقع پر انہوں نے بڑا ہی بہترین پروگرام کو رچایا اور بسایا.
ہم سب کو بلایا ہے. ہمیں اور آپ کو دنیا کی خرافات سے بچنا چاہیے. ناچ ڈی جے گانے وغیرہ سے بچ کر کے جب کوئی ایسی محفل ہو, جب کوئی ایسا خوشی کا دن ہو, تو اس دن میں ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا اور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مولود النبی کیا یا سنا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات راوی ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو وہ میرے کل بروز قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرات محترم, جہاں پر محفل پاک رچائی اور بسائی جاتی ہے وہاں پر اللہ کے محبوب فرشتے 40 روز تک آ کر کے اور اس کے گھر میں دعائیں کرتے ہیں, اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور 14 رجب المرجب شریف کو عرس سیدنا سالار مسعود غازی میں تشریف لے جائیں. 26 اور 27 رجب کو ہزارے کا روزہ رکھنا چاہیے. یہ نفلی روزہ ہے, رکھو گے تو ثواب ہے, نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں. اور اسی مہینے میں 22ویں کنڈا بھی منایا جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ خوانی کا ہمیں اور آپ کو انعقاد کرنی چاہیے. اور شب معراج اسی مہینے میں ہوگی. حضرات محترم, وقت نہیں کہ کوئی گفتگو کی جائے, بالکل آخری وقت میں مجھے ٹائم دیا گیا, مگر پھر بھی الحمدللہ میں بولنے کی کچھ نہ کچھ جسارت کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کچھ گنہگار کو, آپ سب کو ان سب چند باتوں پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق و رفیق مرحمت فرمائے. اور جس مقصد کے تحت ہمارے اقبال بھائی کے جملہ برادران, جملہ بھائی, ان کے اہل خانہ نے جس مقصد کے تحت اس محفل پاک کو رچایا اور بسایا ہے, اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول و مقبول فرمائے. کل میں نے ایک جگہ پروگرام میں تھا, یہ ہمارے ماما کی 2-3 مرتبہ فون جانے کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کیا, اس ٹھنڈک میں مجھے آنا پڑا.